سن لو میری سرکار، جینا منکردہ بیکار، اے کملی والا کہندا اے جیڑا نام اللہ دا لیندا اے، اللہ 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 حق اللہ، اللہ 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 حق اللہ، اللہ 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 حق اللہ، اللہ 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 حق اللہ۔ یہ مقامات عرفان بھی بڑے عجیب ہیں۔ ایک دروازہ کھلتا ہے تو ہزار راستے اور دریافت میں آ جاتے ہیں، جیسے کوئی بیج والا پھل ہو، جیسے خربوزہ، اس کا ایک کاش جب کاٹی جائے تو وہ ایک بیج سے نکلا ہوا پھل اپنے اندر ہزار بیج لیے ہوتا ہے، لشکروں کی شکل میں۔ یہ بھیدوں کی دنیا ہے۔ رب کائنات نے رنگ اور روشنی سے سجا رکھی ہے اپنی یہ کائنات۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی ایک ایک آیت میں معرفت و عرفان کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ آج بیٹھے بیٹھے سورہ بقرہ کی اس آیت پہ آ کے دل جیسے رک گیا، جہاں رب تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے کہ لا تقربا ہذہ الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ اے آدم اور حوا، جنت میں تو رہو مگر اس درخت کے پاس نہ جانا، ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ تو یہاں دماغ نے جیسے کروٹ بدلی، اور کیا دیکھتی کہ ہم اپنی پہچان، اپنے آپ کو پہچاننا، جس نے رب کو پہچان لیا اس نے خود کو پہچان لیا، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اس کو ہم پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، سننے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں سفر کرتے ہیں، اور پہچان کا یہ سفر ہم خود یا کسی مرشد کی نگرانی میں شروع کر دیتے ہیں، اور کہنے لگتے ہیں اپنے اندر کی اچھائیوں کو، اعمال کو، کہ دیکھو خدا پاک کی صفات کی آگاہی، نماز، وضو وغیرہ اس میں رہنے کی کوشش کرنا، اور زیادہ تر یہی سمجھ آتا ہے کہ بس دینی زندگی پہ ہی توجہ ہونا چاہیے، یہی کمی ہے، یہاں سے ہی آغاز کرنا چاہیے، اور ایک بہت بڑی حقیقت کو نظر انداز کر جاتے ہیں کہ دنیاوی زندگی پہ اتنا توجہ نہیں دیتے جتنا دین کے مسائل پہ اپنے آپ کو اس موڑ پہ لے آتے ہیں۔ تو جب اپنی پہچان میں معاشرتی زندگی کو بھی 75% سے بھی زیادہ دخل ہے، اس طرف ہماری توجہ ہوتی ہی نہیں یا پڑتی نہیں، تو آدھے راستے میں اکثر مسافر دینی رک جاتے ہیں، یا تو تھک جاتے ہیں یا پلٹ جاتے ہیں، کیونکہ توازن پیدا نہیں ہو پا رہا ہوتا دین اور دنیاوی زندگی میں، اور کیونکہ ظاہری زندگی سے انسان زیادہ متاثر ہوتا ہے لوگوں میں گھرے رہنے کی وجہ سے، تو پہچان کا سفر میں اگر پہچان صرف دین کے امور پہ ہی رہے
تو معاشرتی زندگی پہ اثر نہیں پڑتا، اور نتیجتاً انسان مجبوری، حالات وقت، لوگ، معاشرہ، زمانہ ایسا ہے، یہ سب کہہ کر خود کو تسلی دے کر آرام سے لمبی تان کر سو جاتے۔ سفر میں دشواری محسوس ہو تو ٹھٹک کر رک جاتے ہیں، ذرا روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، نہیں تو تھم گئے۔ اب خدا کی یہ آیت کہ اس درخت کے قریب مت جانا، ہمیں اپنی زندگی میں اپنے درخت ممنوعہ کی بھی تلاش کرنا ہے، اس کی بھی پہچان کرنی ہے۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی خوبی ضرور ہوتی ہے جو اسے کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، اور ہر انسان میں ایک ایسی عادت ضرور ہوتی ہے جو اسے نقصان پہنچا دیتی ہے، اور ایک بار نہیں بلکہ بار بار ایک ہی ادا انسان کی اس کے رب کی نظر میں منظور کروا دے، یا ایک ہی خرافات اسے سزا کا مستحق بنا دیتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام نے ایک ہی آزمائش سے نقصان اٹھا لیا۔ یہ سب ہمیں قرآن میں رب تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ دیکھو، اپنے آباء و اجداد کی طرح غفلت میں کسی ایک کمزوری سے مار نہ کھا لینا۔ تو اپنی تلاش میں جب نکلو تو لازمی اپنی اچھائی سے پہلے اپنی برائی، کوئی کمی، کمزوری کو تلاش کرنا، اور پھر لا تقربا هذه الشجرۃ، لا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین، مت جانا قریب اس عادت کے، اس روٹین کے، اس ماحول کے، اس دوست کے، ان دوست احباب کے، اس رزق کے اور ان معاملات کے قریب مت جانا، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، خود پہ ظلم کر بیٹھو گے۔ تو جس شے سے تمہیں فوراً خوشی ملے، دل جس شے کی طرف فوراً مائل ہو، اس پہ نظر رکھنا، کیونکہ وہی فتنہ بنتی ہے، اور فتنہ کہتے ہیں اس شے کو جس سے تمہارا امتحان یا آزمائش لی جاتی ہے۔ سن لو میری سرکار، جینا منکردہ بیکار، اے کملی والا کہندا اے جیڑا نام اللہ دا لیندا اے، اللہ 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 حق اللہ، اللہ 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 حق اللہ، اللہ 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 حق اللہ، اللہ 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 حق اللہ۔